بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں پیش ہوا ہوں آپ تمام کے سامنے ڈپریشن، اداسی، اس کی بیماری جو کبھی کبھی نہایت شدید قسم کی ہو سکتی ہے اور جس کے وجہ سے انسان کو روزمرہ کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، گھر کے اندر میں اور باقی دیگر کاموں کے اندر میں اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ ڈپریشن تو عام طور پہ ایک جذبہ ہے جو کئی مرتبہ ہر انسان کے اندر میں آ سکتا ہے اگر حالات اس کے سازگار نہ رہے تو۔ کبھی کوئی غم کی خبر آنے پر، کبھی کوئی نقصان ہو جانے پر انسان کو جو ہے دل کے اندر میں اداسی کا خیال آ جانا، یہ ایک بہت فطری عمل ہے۔ اداسی، گھبراہٹ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ایک ری ایکشن ہے ہمارے برین کا اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ لیکن ڈپریشن ایز اے میڈیکل النس جب ہم بات کرتے ہیں، جب نفسیاتی بیماری کے طور پہ بات کرتے ہیں، تو یہ صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایک برین کے اندر میں اس قسم کے، ایک تو برین کی وائرنگ میں بھی کافی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، نیورو سرکٹس کے اندر بھی، جس کے وجہ سے مسلسل طور پہ جو ہمارا پنشمنٹ سینٹر ہوتا ہے وہ بار بار جو ہے کسی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا رہتا ہے اور نہایت ہی اداس اور سٹریسفل جو ہے انسان فیل کرنے لگ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بہت زیادہ جذباتی ہو کر ریئیکٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ برین کے اندر میں برین کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی اس کو فراغت، راحت، خوشی ہو، لیکن اس بات کا وہ احساس اندر سے فیل نہیں کر پاتا ہے۔ یہ ایک بایولوجیکل فینومینا ہے جس کا ٹریٹمنٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریوں کی جو دوائیں ہیں وہ مسلسل لگ جاتی، مت لیجئے، یہ صرف جو ہے دواؤں سے، عملیات سے، چھوچا سے، تعویذ گنڈوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شرکیہ عمل کے اندر میں پڑنا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اس سے فائدہ کم اور انسان کا ایک تو بیماری کے اندر میں بھی نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرا پیسے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، تیسرا اس کا کئی مرتبہ شرکیہ کاموں کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا عقیدہ ایمان بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اس سے سفر کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کچا ایمان والا ہی رہے۔ اچھے سے اچھے بڑے عالم، مفتی، ان کے پاس بھی، ان کے گھروں کے اندر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کی ایک مثال، ایک نہایت ہی غم کی خبر ہم کو سننے کو ملی ہے۔ پاکستان کے بڑے عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے چھوٹے فرزند عاصم جمیل صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ مقام نصیب فرمائے، ان کے کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ کئی الگ الگ خبریں چل رہی ہیں۔ اس کی وضاحت خود ان کے بڑے بھائی مولانا یوسف جمیل صاحب نے کی ہے۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے
باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے، مولانا یوسف نے خود یہ اقرار کیا ہے اس بات کا کہ عاصم جمیل صاحب مرحوم یہ کافی عرصے سے ڈپریشن کے مریض تھے، ان کا یہ زیر علاج بھی کچھ وقت رہے ہیں، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے، بیماری شدید ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا فیصلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اس فیصلے کے واسطے ہماری تو ان کے ساتھ یہی دعائیں رہیں گی جیسے کہ ہر مریض کے ساتھ ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علاج ایک سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تھوک میں بھی شفا تھی، تو کیوں پھر جو ہے کسی کو شہد دے رہے ہیں، کسی کو میتھی دے رہے ہیں، کسی کو کلونجی دے رہے ہیں۔ طب نبوی جیسی پوری کی پوری کتاب ہمارے پاس میں موجود ہے جس میں نبوی نسخے موجود ہیں۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ دواؤں کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحیح دعائیں، عملیات سے بچتے ہوئے صحیح دوا اور صحیح دعا انشاءاللہ جب دونوں مل کر آتے ہیں تو بے فضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ طائف کے بعد جب بڑے غمگین ہو کر لوٹے ہیں، یا ان کے فرزند حضرت ابراہیم کے انتقال کے وقت بڑے مشکل حالات میں بھی کیا کہا کہ آج سینہ غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو۔ الحمدللہ آج بھی ہم نے یہی مثالیں، اسی کے ساتھ ساتھ غازہ کے جو رپورٹر ہیں جن کی فیملی شہید کر دی گئی، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آج سینہ غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو۔ یہ باتیں ہمارے لیے ایک بہترین مثال اور ہم سب کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ہم کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے الحمدللہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ ایسی ہی مثالیں ہم لوگ الحمدللہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے اندر میں آج ہی جیسے استعمال کی۔ ایک خاتون کو گھر کے اندر میں بڑا شدید ڈپریشن ہو گیا، وسوسے آنے لگ گئے، اس کو کسی نے بول دیا تمہارے گھر میں کچھ ہے، بس اتنی سی بات گھر کر گئی اور مسلسل 1.5-2 سال سے پریشان ہیں، عملیات، گنڈے، دورے، بندشیں تمام کروانے کے باوجود بھی وسوسہ نکل نہیں رہا ہے اور نہایت شدید ڈپریشن کی شکار تھی۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اور حالات حاضرہ سے مثالیں لے کر جب ہم نے کاؤنسلنگ کی اور یہ بتایا کہ دواؤں کا استعمال کرنا بھی ایک سنت ہے، تب الحمدللہ جا کر ان کا مسکنسیپشن دور ہوا ہے، غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور الحمدللہ علاج کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اور عاصم جمیل صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔